اور جس طرح یاسر شاہ تھا ہمارے پاس، اینڈ دین ابھی ہمارے پاس ابرار ہے. اب بات میں اب پچز کی کیوں اگینسٹ ہوتا ہوں، اس طرح کی پچز پہ ہم کبھی بھی دنیا کی فرسٹ سیکنڈ ٹیم ٹیسٹ ٹیم نہیں بن سکتے. ہمیں اچھی تگڑی پچز بنانی پڑیں گی. میں جس طرح کی پچ اس ٹیسٹ میں چاہ رہا تھا اس طرح کی نہیں ہے، لیکن پہلی والی ٹیسٹ پچز سے بہتر نظر آئی ہے. یہ مجھے پسند ہے کہ باؤنسی ٹریک پہ کرکٹ ہونی چاہیے تاکہ بالرز بھی انجوائے کریں. ہمارے نئے فاسٹ بالرز کھیلتے ہیں، وہ کس کنڈیشن سے ہم ان کو سلیکٹ کرتے ہیں، اینڈ دین اس کے بعد پھر فلیٹ وکٹوں پہ گھٹنوں سے اوپر بال نہیں آتا. تو اس طرح کرکٹ نہ دیکھنے کا مزہ ہے نہ کھیلنے کا مزہ ہے. اچھے باؤنسی ٹریک ہونے چاہیے، استعمال ہونے چاہیے. ہمارے نئے پلیئرز کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ انٹرنیشنل گیمز کی ڈیمانڈ کیا ہے، کرکٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے، اس پہ ان کو کام کرنا چاہیے. اسامہ میر کا کیونکہ بہت اچھی فارم لگی ہوئی تھی اس کی، تگڑا ماشاءاللہ فارم میں. جس طریقے سے اگر آپ لاسٹ سلیکشن کمیٹی کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی بڑا اچھا کام کیا. سعود شکیل اچھی فارم میں تھا ڈومیسٹک، اس کو لے کے آئے تو یہ سلیکشن لاسٹ سلیکشن کمیٹی کو اس کا کریڈٹ بالکل دینا چاہیے. جس نے اچھا کام کیا اس کا کریڈٹ ملنا چاہیے. تو میر حمزہ ہو گئے، طیب طاہر ہو گئے، ان کی اچھی پرفارمنسز کی وجہ سے ٹیم میں سلیکٹ کیا اور یہ موقع ملنا چاہیے پلیئرز کا. اچھا ایک اور بات، ہمارے پاس ماشاءاللہ سے بڑے آپشن ہے کیونکہ ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر لڑکوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا. اگر میں بات کروں حسیب اللہ کی، سائم ایوب، محمد حریر، عثمان صلاح الدین، فیضان ریاض، مبشر خان، سبزادہ فرحان، ایون کہ احمد شہزاد کو بھی دیکھیں تو وہ کنسسٹنٹ پرفارمنس کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ہم کسی کو بھولیں گے نہیں. ان کا نام لینے کا میرا صرف مقصد یہ ہے کہ ان پلیئروں کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ سلیکشن کمیٹی کی نظروں میں ہیں. ریلیکس نہیں ہونا اور اچھا سا اچھا ہر سیزن گزارنا ہے. جہاں موقع ملے کرکٹ کھیلنے کا اچھی پرفارمنسز کریں تاکہ ہر وقت آپ نظروں میں رہیں. السلام علیکم جی لالا، آپ نے بتایا چونکہ بہت لمبا عرصے آپ نہیں ہیں، ایک چیز یہ بھی ہے کہ نیوزی لینڈ کی یہ سیریز ہے، پھر آپ کو پتہ ہے پی ایس ایل کے بعد ایشیا کپ کا کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ اس کا پتہ ہے ڈسپیوٹ چل رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے میچز ہیں کہ ابھی ہماری ٹیم ٹرانزیشن میں ہے کہ ہم ایک ٹیم بلڈ کر لیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں، سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ شاید کوئی ایک چیز سیریز ہم رکھیں، چونکہ افغانستان کی سیریز بھی شاید اتنی ہیلپ فل نہیں ہوگی. ہمارے پاس کرکٹ تھوڑی مجھے کم دکھائی دے رہی ہے. دوسرا سر، شرجیل خان کو شاید بھی آپ نے رکھا تھا اس میں 21 میں، پر وہ 16 میں نہیں آئے، تو اس کے بارے میں پلیز بتائیے گا. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کی جو کرکٹ اکیڈمیز ہوتی ہے نا، اب 8-9 مہینے اگر کرکٹ اکیڈمی کے اندر کام نہیں ہو رہا تو کہ کرکٹ اکیڈمیز کس لیے ہوتی ہیں؟ آپ ان میں وہ تو ہر دن چلنی چاہیے. کیمپس ہونے چاہیے ڈفرینٹ انڈر 19 کے A ٹیموں کے کیمپس ہونے چاہیے. وہاں پہ 8 مہینے سے کوئی کوچ نہیں، کوئی کرکٹ. تو کہ آپ کی کرکٹ انٹرنیشنل کرکٹ ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے لڑکے وہاں پہ ان کی گرومنگ ہونی چاہیے، ان کو بلانا چاہیے، کیمپس ہونے چاہیے ڈفرینٹ وہاں پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ A ٹیم کے ٹورز ہونے جا رہے ہیں، انڈر 19 کے ٹورز ہونے جا رہے ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے بچوں کے لیے کہ ان کو انٹرنیشنل ٹورز، انٹرنیشنل ایکسپوجر ملنا چاہیے، ان کی ٹریولنگ ہونی چاہیے. دوسری آپ نے